نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اصلاحی نصاب جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جس کو حیات المسلمین بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ باب ہے آمدنی و خرچ کے مسائل، یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس نے پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دیا ہو، یعنی اسے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جا چکے. اور ان 5 میں 2 یہ بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال ذریعے سے یا حرام سے، اور کس چیز میں خرچ کیا. تفصیل اس کی یہ کہ کمانے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے سود لینا اور رشوت لینا اور کسی کا حق دبا لینا، جیسے کسی کی زمین چھین لینا یا موروثی کا دعویٰ کرنا یعنی وراثت کا، یا کسی کا قرض مار لینا، کسی کا حصہ میراث کا نہ دینا، یا امانت میں خیانت کرنا، یا کسی قسم کا مال کھا جانا وغیرہ، یا جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو وراثت میں نہیں دیتے ان کا حصہ، یا اس کے کمانے میں اتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے، یا آخرت کو بھول جائے، یا زکوٰۃ نہ دے، یا حج نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا اور بزرگوں کے پاس جانا آنا چھوڑ دے. اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا، یا شادی غمی کے رسموں میں، یا نام کے لیے خرچ کرنا، نفس کو خوش کرنے کو ضرورت سے زیادہ کھانا، کپڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری اور شکاری، یا بچوں کے کھیل کھلونوں میں خرچ کرنا ضرورت سے زائد. اگر ان سب احتیاطوں کے ساتھ مال کمائے یا جمع کرے تو کچھ ڈر نہیں، بلکہ بعضی صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے. جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سیکھنے سکھانے میں روپے کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے، جیسے علم دین سیکھنا ہے، اس کے لیے مدرسے یا مسلمانوں کی خدمت یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں، یا اسلامی یتیم خانے ہیں، یا مسجدیں ہیں. خاص کر جب دشمنان اسلام ان چیزوں کو مٹانے کے لیے روپے پیسے خرچ کرتے ہوں تو حالات ایسے ہوں کہ روپوں کا مقابلہ روپے ہی سے کیا جا سکتا ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھنے کا حکم دیا کہ جب گھوڑوں کے مقابلے میں گھوڑے تیار رکھنے ہیں دیہات کے لیے تو اسی طرح سے مال بھی رکھا جائے. تو ایسی صورتوں میں جس کا مقصد نیک ہو اس میں تو کمانا اور اس کے لیے جمع کرنا پس انداز کرنا یہ درست بلکہ مستحب بلکہ اجر کا باعث بعض صورتوں میں ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ اس سے احتیاط بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کے ثواب کا اور ان گھوڑوں کی ہر حالت پر بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا جو جہاد کے لیے تیار کی جاتے ہیں. بس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کے قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے، فرض عبادت کے بعد، یعنی فریضہ ہے، فریضہ کے بعد، فرض عبادت کرنے کے بعد اگلا فرض یہ ہے کہ حلال کمایا جائے. ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصوں کے لیے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق ادا کرتا ہے. یہ شخص سب سے افضل درجے کا ہے کہ حقوق اللہ بھی عبادت ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال خوشنما خوش مزہ چیز ہے، جو شخص اس کو حق کے ساتھ حاصل کرے شریعت کے مطابق اور حق میں یعنی جائز مواقع میں خرچ کرے تو وہ بھی اچھی مدد دینے والی چیز ہے، یعنی مال کا فائدہ ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے. مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کرام کے وقت میں ناپسند کیا جاتا تھا کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے
یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے، کیونکہ قلب میں وہ قوت نہیں رہی، ایمانی قوت ویسی نہیں رہی، بس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے، توکل نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں پھر دین کو برباد کر دیتا ہے، نمازوں سے بھی جاتا ہے، اپنی عبادات سے، تعلقات بندوں کے ساتھ خراب کرتا ہے، اللہ کے ساتھ خراب کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پاس یہ اشرفیہ نہ ہوتی تو یہ بڑے لوگ ہی ہمارے صافی بنا لیتے، یعنی ہمیں استعمال کرتے، یعنی ذلیل و خوار سمجھتے، اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو تو اس کی یہ مال اس کی درستی کرتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے، یعنی اس مال کو بڑھاتا رہے، اگر یہ شخص مال جو اس کے پاس ہے اس کو بڑھاتا رہے، اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے، یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر اس کا ہاتھ صاف ہوتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت فقر و فاقے میں رہتے ہیں وہ اللہ پر شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نماز کا کہو اگر تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا کیا کہ ہم نماز پڑھیں، تم لوگ پڑھو۔ میں نے خود سنی یہ بات، میں نے کسی کو ترغیب دی تو اس نے پلٹ کے یہ فوراً جواب دیا، یہ تو امیر لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی نماز۔ تو دیکھو کفر کی بات ہے، یہ کافرانہ جملہ ہے، تو یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ آدمی ناشکر پن میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کوئی حق نہیں تھا، کسی کا بھی حق نہیں تھا، جس کو دے دیا اللہ نے فضل فرمایا، جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو ہوئی نہیں، لیکن اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے معاشرے میں دیکھتے ہیں سب کھا پی رہے۔ اسی لیے امیروں کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مال کو اس طرح خرچ نہ کریں کہ غریبوں کے دل شکنی ہو، ان کو حرص پیدا ہو، ان کے اندر لالچ آئے، ناشکراپن پیدا ہو، وہ دیکھ دیکھ کے آپ سے حسد کرے، اور ظاہر بات ہے اس صورت میں وہ مختلف عملیات بھی کرتے ہیں تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ ہی کے گھر ڈاکے ڈالیں گے، آپ ہی کے گھر میں آ کے الٹے پلٹے کام کریں گے، نظر لگائیں گے، تو کیوں اپنے آپ کو ایسی صورتحال سے دو چار کرے آدمی۔ جیسا ڈھال ہونے کے مطلب میں ابھی گزرا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مال حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، حلال مال میں فضول خرچی نہیں ہوتی، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے۔ تو اگر آپ کو نظر آئے کہ آپ کو زیادہ ضرورت سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں مال پر، عیاشی میں، پارٹی میں، کاموں میں ادھر ادھر زیادہ لگ رہا ہے، حلال جگہ ہی صحیح لیکن زیادہ لگ رہا ہے ضرورت سے زیادہ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے مال کی کمائی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ حلال پیسہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے ادھر اڑانے کا موقع دے، اور پھر وہ بھی ختم نہ ہو، اس لیے کہ اس کو سنبھال کر رکھے اور ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا، امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کرتا ہے، حلال تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس سے کوئی مفاسد نہیں ہے، اس کے ایسے کاموں میں نہیں لگاتا جس سے وہ دین سے دور ہوتا ہو، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو، تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ ایسا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، تو بہت اونچا درجہ ہے۔ اس میں حلال تجارت کی فضیلت ہے۔ مقدام ابن ماجی کرب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا کہ اپنی دستکاری سے کھائے، یعنی خود ہی محنت کی، اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا، محنت کی، ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کچھ یعنی ہنر ہے ان کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، تو وہ زرائیں بنایا کرتے تھے، آمرز کور کرنے کے لیے میٹل کے بنا کے بیچتے تھے، اس کا جو پیسہ آتا تھا اس سے کھانا گھر چلاتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا، بعض انبیاء درزی ہوئے کپڑے سی کے بیچتے تھے، ٹوپیاں سی کے بیچتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراتوں پر چرایا کرتا تھا، تھوڑے پیسے کے لیے۔ عطیہ بن النضر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو 8 یا 10 برس کے لیے نوکر رکھا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، تو شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے، 8-10 سال تک بکریاں چرائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ قصہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ قصص کے اندر، تو اس سے فضیلت پیدا ہوئی کہ جس میں کسی کے لیے کام کیا جائے، نوکری کی جائے، جائز ہوا، اچھا کام ہوا۔
ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس کا کچھ حرج نہیں. اس سے کرائے کا جواز ثابت ہوا. گھر کو کرائے پہ دینا, زمین کو کرائے پہ دینا یہ جائز ہوا. تو حلال جتنے پیشے ہیں ان کی طرف ترغیب.